جب سمیہ پر ایک طرف سمیہ ہے، ساتھ یاسر ہے، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں. کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کچھ ڈھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نے جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا، ہاں جی بالکل شکر ہے اللہ کا، طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا. اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو. تو یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو. یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تو طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون در کے کر دی کہ درون خانہ آئی. میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو؟ کہ بیرون در کے کر دی، تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے؟ انہی پاؤں کرے کہ میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ندا برآمد، زمین چیخنے لگتے. انہوں نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو ریا کے سجدے کرتے، سارا دن خیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہو. ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. میں کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تم مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس کیسی ہے. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نہدیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب العرب کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کہ آل یاسر صبر. صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر گئے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں گے کہ نہیں مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. عجیب بات ہے. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں. اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے، دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے. اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو اگر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا. بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں گے. لے جاؤ، دے دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا.
مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے یہ دہشت کرتے؟ تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار، حضور فرماتے ہیں صبر، پتہ ہے سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا، عورت مرد بھی نہیں۔ ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا، آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون هذه الامہ ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعویٰ خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے لگا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ فوراً ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں، ایک پانی کا غوطہ لگا، لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے، اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے، آخری لگے ہیں، پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا۔ اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے، آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا۔ بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا، کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں، کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں، کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں، کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے، اور رسے بھی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے، ایک اس پاؤں میں رسہ باندھا گیا، ایک اس پاؤں میں۔ کہ کبھی آپ کا عقل سوچ سکتا ہے تعذیب کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت نے اونٹوں کو کھڑا کیا گیا، اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے، تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا، ایک اونٹ ادھر دوڑے گا۔ ابو جہل سامنے کھڑا ہے، جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیزہ مارا بی بی سمیہ کی شرمگاہ میں، اور بی بی صاحبہ 2 حصوں میں چیر دی گئی۔ آپریشن نہیں، چھری سے نہیں کاٹا گیا، تلوار سے نہیں کاٹا گیا، اونٹوں نے طاقت سے چیر، جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ کو چیر۔ لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے راستے میں تھی۔ یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائی اسلام کی بھی کوئی بات سنا۔ حضرت خباب بن الارت نے بتایا کیا کیا؟ آپ نے فرفع ثوبہ عن ظہرہ، آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا، کہا پشت سے کیا پوچھتے ہو، میری پشت دیکھ لو، میری پشت پہ پوری ابتدائی اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے تھے، اوپر سے لے کر نیچے تک ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں، اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوتے، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں رو پڑا، اور واللہ ہی مارا ہے تو خدا کی قسم ایسی پشت کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنائے،
انگارے بنا کر، اور انگارے پتہ ہے کیسے بنائے گئے؟ یہ لکڑی کے انگارے نہیں، انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے، پتھروں کو آگ میں رکھا، اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے، انگارہ بن گئے پتھر۔ جب انگارہ بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگ سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا، اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے، اور اندر سے جو میری پیٹ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب، ورنہ تو کعبے میں کون آتا؟ قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں، اللہ سے تو دعا مانگے، ہمارے اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے، ہم کب تک یہ عذاب سے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا، آرا رکھ کے چلایا گیا، جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے، وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک دن میں 7 انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک ایک دن میں اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے، ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جائے۔ آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500 دین والوں کو پھانسی دی گئی، اور علماء، عام مسلمان بھی نہیں، علماء کے یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا، یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا۔ حضور نے فرمایا خباب صبر کریں، ایک وقت آئے، ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب، اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعا تک، یعنی یمن کے شہر صنعا تک سفر کرے گی، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں تعظیم کا یہ عالم ہے جب سارے صحابہ پر عذاب کے، ظلم کے تمام حربیں آزمائے